بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ریاست پاکستان اور تمام صوبائی حکومتیں یہ اعلان کریں کہ آج سے پاکستان میں ہر مزدور، ہر امپلائی، ہر ورکر کی ماہانہ انکم کم از کم $2000 ہوگی، یعنی پاکستانی 5,60,000 روپے ہوگی، تو یقیناً یہ ایک ایسی خبر ہوگی جس سے تمام پاکستانی خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری ریاست نے، ہمارے صوبوں نے، بنیادی طور پر یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن ہمارے صوبوں نے کم از کم تنخواہ جو ہے مزدور کی وہ 40,000 روپے مقرر کی ہوئی ہے۔ 40,000 روپے بھی مقرر کی ہوئی ہے، حقیقت میں یہ مزدور کو ملتی نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، 40,000 روپیہ کسی بھی جگہ مزدور کو نہیں ملتا۔ وہی 20-25 ہزار کے قریب مزدور کی کم از کم ماہانہ انکم ہے۔ اچھا، یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر شخص کی، ہر مزدور کی، ہر ورکر کی، ہر امپلائی کی، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ ہر خاندان کی یہ خواہش ہے کہ اس کا خاندان مالی طور پر مضبوط ہو اور ان کو وہ تمام سہولیات میسر ہوں جو ایک اچھے خاندان کو مہیا ہونی چاہیے۔ ان کے پاس ایک اچھی رہائش ہو۔ اچھا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر مزدور کی، ورکر کی یا امپلائی کی ماہانہ انکم کم از کم $2,000 پر منتھ ہو، یعنی 5,60,000 روپیہ پر منتھ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، امریکہ میں یہی تنخواہ جو ہے مزدور کی وہ فی گھنٹہ $20 کے قریب بنتی ہے، اور عام مزدور جو ہے وہ $3,000 یا $3,500 کے قریب ہر مہینے کماتا ہے، اور اس میں سے ٹیکس وغیرہ کاٹ کر جو مزدور کے پاس صافی انکم بچتی ہے، ٹیک ہوم سیلری جو بچتی ہے، وہ تقریباً $2,200 کے قریب ہوتی ہے۔ اچھا، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ انسان ہیں دونوں، لیکن معاشی حالات جو ہیں ان کے سسٹم کی وجہ سے، ان کی جمہوریت کی وجہ سے ان کو فائدے مل رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس جمہوریت بھی ہے، ہمارے پاس اچھی لیبر بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو ماہانہ انکم ہے وہ بہت کم ہے، جس سے عام گھر کا گزارا چل ہی نہیں سکتا۔ بلکہ جو ماہانہ انکم کم از کم انکم ریاست نے، صوبائی حکومتوں نے دی ہوئی ہے، جس کو فارمیلٹی کہتے ہیں، فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہے، وہ رقم تو بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے۔ اب اس رقم کو، اس انکم کو ریاست پاکستان کیسے بڑھا سکتی ہے، ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ رشیا، چائنا، یہ بڑی ریاستیں ہیں، سپر پاورز ہیں، اگر آپ ان کی ماہانہ آمدنی بھی ملاحظہ کریں گے تو یہ کسی بھی صورت $2,000 کے قریب نہیں بنتی۔ یہ زیادہ سے زیادہ $1,000 کے قریب یا اس سے کم کے قریب بنتی ہے، کیونکہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں، جن ممالک میں جمہوریت ہے، مثلا آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ اپنا اس کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، جہاں جہاں پر جمہوریت ہے وہاں پر عوام خوشحال ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت وہ واحد راستہ ہے جو عوام کو خوشحالی کی طرف لے جائے گا۔ دیکھیں، اگر جمہوریت نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں،
خوشحالی نہیں آنے والی. چاہے آپ نے تو ابھی ایک SIFC بنائی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اگر آپ 20 کے قریب بھی SIFCs بنا لیں تب بھی اس کا اثر پاکستانی عوام تک نہیں پہنچ سکے گا. پاکستانی عوام اسی وقت خوشحال ہوں گے جب پاکستان میں جمہوریت ہوگی. اس وقت جو جمہوریت ہے وہ ہائبرڈ نظام حکومت ہے. اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پورا رول ہے، پورا کردار ہے، پورے اس کے بینیفٹس ہیں. عوام کا اس ہائبرڈ جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہی ممالک، جیسے ہم نے امریکہ کی بات کی، امریکہ میں امریکن جو آرمی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط آرمی تصور کی جاتی ہے. ان کے پاس بہترین ویپن ہیں، بہترین جیٹس ہیں، بہترین نیوی ہے، بہترین فورسز ہیں. یہ سب جمہوریت کی وجہ سے ہیں. اگر وہاں پر بھی ہائبرڈ رجیم ہوتا یا ماشاء اللہ لگتے رہتے تو ان کا حال بھی ہمارے جیسا ہونا تھا. جب تک جمہوریت کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، دیکھیں جمہوریت نہ صرف شخصی آزادی کا تحفظ کرتی ہے بلکہ یہ سرمایہ کا تحفظ بھی کرتی ہے. سرمایہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی وطن نہیں ہوتا. یہ صرف اسی جگہ پر جائے گا جہاں پر اس کو سیاسی استحکام ملے گا، جہاں پر اسے امن و امان ملے گا، جہاں پر گڈ گورننس ملے گی، جہاں پر ڈیموکریسی ملے گی. یہ وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ملک نے جا کر یا کسی انویسٹر نے جا کر رشیا میں انویسٹمنٹ کی ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہے، جہاں پر بیڈ گورننس ہے، وہاں پر جا کر کسی انویسٹر نے انویسٹمنٹ کی ہو؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کے امن و امان کی وجہ سے ہو رہی ہے. گو کہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے لیکن وہاں پر سرمایہ کو تحفظ دیا گیا ہے اور امن و امان کی صورتحال وہاں پر بہتر ہے. بڑی کمپنیز اپنے تمام پروڈکٹس وہاں پر بنوا کر، اپنے اسٹیمپ لگوا کر دنیا بھر میں فروخت کرتی ہیں. آپ کسی بھی کمپنی کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تمام چائنا میڈ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے. لوگ وہاں پر سرمایہ کاری کیوں کرتے ہیں؟ ان کی امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے، ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے وہاں پر اس لیے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اور اسی بیرونی سرمایہ کاری کی وجہ سے ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے، فی کس آمدنی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. گو کہ ابھی وہ ترقی یافتہ ممالک کی حد تک نہیں پہنچے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے جو تقریباً 40 یا 50 کروڑ عوام کو انہوں نے غربت سے نکال کر متوسط طبقے تک لے آئے ہیں. مڈل کلاس تک وہ اپنے 40 یا 50 کروڑ لوگوں کو لے آئے ہیں پچھلے 20 یا 30 سالوں میں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ جمہوریت ہی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا کردار ہے وہ ہے ریاست اور ریاستی اداروں کی ایفیشنسی. اگر ریاست اپنے ہی عوام کو چونا لگاتی رہے گی، اپنے ہی عوام کو لوٹتی رہے گی، تو عوام کیسے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ اتنی مہنگی بجلی، اتنی مہنگی جو انرجی کے ہمارے معاملات ہیں، اس میں ہمارے سرمایہ دار جو ہیں کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ وہ خود کیا کھائیں گے، خود کیا کمائیں گے اور اپنے مزدوروں کو کیا دیں گے؟ وہ اپنے مزدوروں کو کسی بھی صورت 40,000 روپے پر منتھ نہیں دے سکتے. ہاں، اگر پاکستان میں جمہوریت بہتر ہو جائے، ہم شخصیت پرستی کو ووٹ نہ دیں، ہم میرٹ پر ووٹ دیں، ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں جو کام کرتے ہیں، جو اپنی ایفیشنسی پروو کرتے ہیں سیاست میں. اگر ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں اور جمہوریت کی خاطر ووٹ دیں، شخصیت کی خاطر نہیں، تو پاکستان میں بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ورکر، ہر مزدور، ہر امپلائی کی کم از کم ماہانہ آمدن $2,000 یا 5,60,000 روپے فی کس ہو جائے. اب 5,60,000 روپے جس کی جو ریشو ہے ڈالر کے حساب سے وہ $2,000 بنتا ہے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے.
پاکستان میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ پاکستان میں بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہمارے سیاستدان صرف اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو ہمیشہ فکر یہی رہتی ہے کہ جمہوریت کب تک چلے گی، کیا ان کی حکومت قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی، کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا اسٹیبلشمنٹ کے کون سے مفادات ہیں جن کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کیا بیہیویئر کرے گی۔ ہمارے سیاستدان صرف اور صرف اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے حکومت کو بچانا ہے۔ اگر ہماری حکومتوں کو جمہوری حوالے سے مضبوطی سے کام کرنے دیا جائے تو یقیناً یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ گو کہ پچھلے 75 سالوں میں یہ کام نہیں ہو سکا یا 79 ایئرز میں یہ کام نہیں ہو سکا، ابھی اس کو ٹائم لگے گا، لیکن اگر ہم آج سے شروعات کریں گے، میرٹ پر ووٹ دینا شروع کریں گے اور اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے جو کاروبار کی بڑھوتری کے لیے کام کرے گی، تو یقیناً یہ پوزیشن آ سکتی ہے، پاکستان میں بھی آ سکتی ہے۔ ہمارا اور یورپ کا یا امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی کا، نہ ہمارے آبادی کا، نہ ہی ہماری ایجوکیشن کا، نہ ہی ہماری انڈسٹری کا، نہ ہی ہماری ٹیکنالوجی کا، کسی صورت ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی ایک دم سے سب کچھ نہیں حاصل کیا، ان کو بھی ٹائم لگا ہے، لیکن گڈ گورننس ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ تمام معاملات، یہ تمام اچیومنٹس حاصل کی ہیں۔ اپنے عوام کو خوشحال کرنے کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ان کی ریاست نے یا ان کی ریاست کے اداروں نے، محکموں نے، سرکاری محکموں نے، انہوں نے جو ایفیشنسی دکھائی ہے، اس کا ابھی تک پاکستان میں تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ پاکستانی محکمے بھی کبھی اتنے ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں یا اتنے عوام کے لیے فرینڈلی ہو سکتے ہیں، یا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں، محکمے بنائے گئے ہیں، یا عوام کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے یہ محکمے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اگر ان محکموں کا وجود صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے صرف سیلری بیسڈ ہر مہینے اپنی تنخواہ وصول کر کے اپنے بچوں کو پالنا ہے، تو شاید ہمیں ان محکموں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ محکمے ایفیشنسی نہیں دیں گے، پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ 40,000 تو سرکاری رقم ہے جو کم از کم مزدور کی تنخواہ مقرر کی گئی ہے، اور یہ کبھی کسی مزدور کو ملتی نہیں ہے۔ یہ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزدوروں کو وہی 15, 20, 25,000 کے قریب سیلری ملتی ہے، چاہے انڈسٹری میں ہوں، چاہے باہر وہ لوگ کوئی کام کر رہے ہوں۔ اگر پاکستانی عوام اور امریکن عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، یا یورپین عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، یا آسٹریلین عوام میں یا کینیڈین عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجوہات میں سب سے پہلی چیز جو شامل ہے وہ بیڈ گورننس ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ جمہوریت کا نہ ہونا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی، جمہوریت واحد چیز ہے جو خوشحالی کا راستہ آپ کو خود بتاتی ہے۔ یہ صرف شخص کو تحفظ فراہم نہیں کرتی، بلکہ یہ سرمایہ کو اور سرمایہ دار کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ صرف شخصیت کو تحفظ فراہم کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے سرمایہ دار کو تحفظ دیں۔ سرمایہ دار صرف اسی وقت سرمایہ کاری کرے گا جب اس کے سرمایہ کو تحفظ دیا جائے گا، جب سرمایہ دار کو تحفظ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب سارے محکمے مل کر ایک انویسٹر کو لوٹ کر کھا جائیں، کبھی ٹیکسز کے نام پر، کبھی بلیک میلنگ کے نام پر۔ جب تک یہ معاملات پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاکستان میں پر کیپٹا انکم بہتر ہونے کا کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ ہاں، ذمہ داری یہ عوام کی بنتی ہے، سیاسی جماعتوں کی بنتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جب تک جذباتی نعروں کے ذریعے عوام سے ووٹ لیتی رہیں گی، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں لیں گی، تو یہ صورتحال پاکستان میں موجود رہے گی۔ آپ کا ووٹ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے،
بلکہ یہ تمام سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کے ووٹ کا جو معیار ہے وہ تمام سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. یہاں پر آج کا ہم اپنا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ویلاگ کو لائک اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.